اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی جب آزمائش کرتا ہے، جب انسان کی پکڑ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر حال میں اس کی پکڑ کر لیتا ہے، چاہے وہ کتنا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ اور ہر بندے کو جس نے دنیا دیکھی ہے، دنیا میں آیا ہے، اس کو ہر ذرے ذرے کا حساب دینا بھی ہے۔ ایسا کوئی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب نہ دینا ہو، سب کو اپنا حساب و کتاب دینا ہو، چاہے کتنی نمازیں کیوں نہ پڑھتا ہو، چاہے کتنے روزے کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے زکاتیں کیوں نہ دیتا، کچھ بھی کرتا ہو، چاہے دنیا کے کتنے نیک کام کرتا ہو، سارے کام جائز کیوں نہ کرتا ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ ہر گناہ کا حساب و کتاب چکتا کیا جائے گا۔ اگر گناہ کیا ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں عذاب دیا جائے گا، اور نیک کام کیے ہیں تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، جس کو کہہ لیجیے جنت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے کوئی بھی اگر ایک وقت کی نماز آپ نے اپنی خوشحالی کے لیے چھوڑ دی، اپنی مرضی سے چھوڑ دی، یا اپنی کوئی ضرورتی کام کے لیے چھوڑ دی، اس کا بھی حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگر تم نے نماز کو حقیر سمجھ کر چھوڑا تو یہ سمجھو کہ تمہارا ایمان ہی چلا گیا، لیکن اگر تم نے کسی اور بنیاد پر نماز کو چھوڑا یا کسی کام کی بنیاد پر کوئی گناہ کر ڈالا تو اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایسا کوئی نہیں جس کا حساب نہ لیا جائے۔ ایک شخص اتنا نیک متقی پرہیزگار تھا جس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، اتنا متقی پرہیزگار کہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزار دی، اور یہی دعا کرتا تھا، مولا مجھے اس بستی سے جہاں میں رہتا ہوں، اس شہر سے اتنی دور کر دے تاکہ میری ملاقات بھی میرے گاؤں والوں سے نہ ہو، کیونکہ اگر ہوگی تو لوگ مجھ سے کسی دوسرے کی برائی کرے گا، میں اس کی برائی پر مجھے حامی ہم نہ بھرنا پڑے گی تو اس میں بھی شریک گناہ ہو جاؤں گا۔ مولا میں اس گاؤں کے لوگوں کے ساتھ رہوں گا تو لوگ گناہ کرتے، میں بھی گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہوں، میں تیری عبادت تنہائی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا نیک متقی پرہیزگار، اللہ نے اس کو تنہائی عطا فرمائی، وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا، بڑی اللہ کی عبادت و ریاضت کی، بہت نیک متقی پرہیزگار ہو گیا۔ لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے تو جانا پڑے گا، کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ تو ہر شخص کو چکھنا پڑے گا۔ جب موت کا وقت قریب آیا، جاگنی کا عالم قریب آیا، اس نے پوری زندگی دنیا کے لوگوں سے الگ تھلگ گزاری، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، ساری زندگی سجدے میں کاٹ دی، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا تھا، کوئی نمازوں کو قضا نہیں کرتا، ہمہ وقت وضو کی حالت میں رہتا، نمازیں پڑھتا، بڑا نیک متقی پرہیزگار۔ اس زمانے میں تو کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا، کوئی مثال نہیں دے سکتا آج کے وقت میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب اس سے بھی لیا جائے گا۔ اگر کوئی یہ بات جانتا کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو جھوٹ نہیں بولتا، میں تو حقانیت پر چلتا، سچائیت کے ساتھ ہوں، میں گناہ سے دور رہتا ہوں، نیکیاں ہی کماتا ہوں، اور وہ سمجھے کہ میرا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ہر انسان کا حساب و کتاب ہونا، دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کا حساب و کتاب وحدہ لا شریک کے یہاں ہونا ہے۔ تو جب اس کا جاگنی کا عالم قریب آیا، مرنے کا وقت اس کا قریب ہوا، لوگوں سے دور رہتا تھا، تنہائی میں رہتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا، اس کو یہ کنفرم ہو گیا کہ میری موت تو بالکل واضح ہو چکی، اب تو مرنا ہی مرنا ہے۔ اس نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں نے ساری زندگی تیری عبادت کی، پوری زندگی میں نے دنیا سے دور رہ کر تیری یاد میں پوری زندگی کو گزارا ہوں، مولا ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، گزارش تجھ سے ہے کہ میری جب روح نکالی جائے، جب میری جان پرواز ہو، میری روح یہاں سے پرواز ہو، جب میں دنیا سے جاؤں
تو اس وقت مولا تیرے سجدے میں میرا سر ہو، میرا سر سجدے میں ہو، اس وقت میرے بدن سے روح کو قبض کیا جائے۔ اور جو بندہ واقعی نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس نے دعا کی مولا میری روح سجدے کی حالت میں قبض کی جائے، سجدے کی حالت میں مجھے دنیا سے لے جایا جائے۔ اللہ نے ملک الموت فرشتے کو حکم دے دیا کہ میرے بندے کی خواہش ہے کہ میری روح کو سجدے کی حالت میں نکالا جائے۔ اے میرے فرشتے، اس بندے کی روح سجدے کی حالت میں نکالا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، یہ حکم صادر ہو گیا تو فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے مولا، یہ سجدہ کرے گا، میں اس کی روح نکال دوں گا۔ جیسے وہ بندہ سجدہ اس نے کیا، سجدے میں سر رکھا، فرشتے روح کو قبض کر لیا، روح کو قبض کر لیا، بندے کے بدن سے روح پرواز کر گئی، بندہ مر گیا، دنیا سے انتقال ہو گیا، روح چلی گئی۔ اس کے عزیز و اقارب کو پتا چلا، اس کی لاش کو لایا اور غسل کفن دینے کے بعد قبرستان میں دفنایا۔ جب قبرستان میں اس کو دفنا کر سارے لوگ واپس آ گئے، تختوں کو لگا دیا، قبر کو ڈھانک دیا، بند کر کے گھر کے لوگ واپس آئے تو اسی نیک متقی پرہیزگار آدمی کے قبر میں عذاب کے فرشتے حاضر ہو گئے۔ عذاب کے فرشتے اسی نیک متقی پرہیزگار کی قبر میں حاضر ہو گئے، اور ایک کوڑا ایک فرشتے کے ہاتھ میں، اس نے کہا اٹھ، تجھے سزا دی جائے گی، تو نے گناہ کیا۔ اب یہ تو متقی پرہیزگار تھا، نیک تھا، تو یہ تو جانتا تھا کہ میرے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، میں نے تو کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہیں، صرف اللہ کی عبادت کے سوا کوئی کام نہیں کیا، تو یہ میرے اوپر سزا کیسی؟ بغیر گناہ کے سزا کیسی؟ بغیر چوری کے سزا کیسی؟ بغیر جرم کے سزا کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ بندہ بڑا کشمکش پڑ گیا، تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تو ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، میں نے تو ساری زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق گزاری، میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، تو یہ سزا کس بات کی مجھے ملے گی؟ فرشتوں نے کہا اے بندے خدا، 100 کوڑے اللہ کی طرف سے تیری پشت پر برسانے کے حکم ہیں، 100 کوڑے تیرے اوپر مارے جائیں گے، تیری پشت کے اوپر 100 کوڑے۔ اس بندے نے کہا کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی بنیاد پر مجھے سزا دی جائے گی؟ اس نے بارہا کہا میں نے کوئی گناہ کیے نہیں، تو سزا کس بات کی؟ اللہ کی طرف سے حکم آئے میرے فرشتوں، اس کے 100 نہیں بلکہ 50 کوڑے مارے جائیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ 50 کوڑے تیرے مارے جائیں گے، 50 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہوگا۔ اب غور کرو مسلمانوں، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا، لوگوں سے دور رہا، پریوار سے دور رہا، عزیز و اقارب سے دور رہا، گھر سے دور رہا، اپنے گاؤں سے شہر سے دور رہ کر لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھی نہ دکھائی، صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ مرنے کے بعد اس کی قبر میں بھی عذاب کا فرشتہ پہنچ گیا اور سزا دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں؟ ہمارے تمہارے گناہ تو بے شمار، بولے تب گناہ، چلے تب گناہ، کھائیں تب گناہ، پیئیں تب گناہ، چلیں تب گناہ، اٹھے تب گناہ، بیٹھے تب گناہ، لوگوں کے گھر جائیں تب گناہ، گھر سے واپس آئیں تب گناہ، گھر میں قدم رکھیں تب گناہ، ہر ادا گناہ۔ ہماری سب کی تو آج ہر ادا گناہ ہو چکی، اور جن لوگوں نے گناہ سے بچے، اپنے گھر چھوڑا، در چھوڑا، پریوار چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، بہن بھائی چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، آج جس نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے سجدے میں اس کی روح نکلی، اس کے پاس بھی قبر میں عذاب کے فرشتے، اس کو بھی مارنے کی بھی چرچے قبر میں، اس کے اوپر کوڑے برسانے کی بات قبر میں چل رہی ہے۔ ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ جس نے ہر وقت گناہ کے سوا کچھ کیا نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ جس نے نیکیوں کے سوا کچھ کیا نہیں، تو اس کا جب یہ حال، ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ اس بندے نے کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو عذاب کس بات کا؟ وہ بندہ بحث و مباحثہ کرنے لگا فرشتوں سے کہ میں نے کوئی گناہ کیا نہیں، تو یہ عذاب کس بات کا؟ غیب سے آواز آئی ہے میرے فرشتوں، اس کے 50 اب کوڑے نہیں بلکہ اس کے 1 کوڑا تو مارنا بہت ضروری ہے، 1 کوڑا اس کے ضرور مارا جائے۔ اتنا کہا تو اس نے، مرنے والے نے، اس صاحب قبر نے کہا چلو 1 کوڑے کی بات تو کوئی نہیں،
100 कोड़े तो बहुत थे, 50 भी बहुत थे, अब तो 1 कोड़े की बात है। मौला 1 कोड़ा लगवाना चाहता है, चल फरिश्तों से कहा चलो भाई 1 कोड़ा मेरे मार दो। 1 कोड़े की तो कोई हैसियत नहीं, कोई बकात नहीं, 1 कोड़ा मार लीजिएगा। तारीख शाहिद है, जैसे ही उस मुत्तकी परहेजगार उस नमाजी के बदन पर फरिश्ते ने 1 कोड़ा मारा तो उस कोड़े की जरब इतनी सख्त थी, इतनी तेज मार थी उसकी कि मरने वाला कब्र के अंदर जिसके बदन पर 1 कोड़ा मारा गया कि वो राख बनकर सारे कब्रिस्तान में बिखर गया। 1 कोड़े की हालत यह थी कि राख बनकर पूरे कब्रिस्तान में बिखर गया, उड़ गया राख बनकर। इतना हार्ड उस कोड़े की मार थी कि पूरे कब्रिस्तान के अंदर राख बनकर उड़ गया वो बंदा जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत की। हमारा तुम्हारा क्या होगा? लापरवाही में, सिर्फ पैसा कमाने में अपना वक्त जाय करते, नमाजों से मतलब नहीं, नेकियों से मतलब नहीं, अल्लाह के कलाम से मतलब नहीं, गुनाहों के सिवा कोई काम करते नहीं, हर किसी को ललचाई हुई नजरों से देखते, हर किसी को नीची नजरों से, बुराई की नजरों से देखते, तरक्की याफ्ता किसी को देख ले हमसे गवारा नहीं, किसी को अच्छा खाता पीता देख ले तो आज हम लोगों से गवारा नहीं होता है। जब तक दूसरों की बुराइयां ना कर ले तब तक पेटों में गैसें बनना शुरू रहती है। आज हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा? जब वो तो इतना नेक मुत्तकी परहेजगार, उसके 1 कोड़ा पड़ा मगर कोड़ा इतना भारी था कि वो राख बनकर पूरे कब्रिस्तान में उड़ गया। फिर अल्लाह के हुक्म से वो राख इकट्ठा हुई, उसका बदन फिर मुजस्समा बना, जिस्म बनकर तैयार हो गया। फिर कब्र के अंदर उसका जिस्म बनकर तैयार हो गया, उसके अंदर रूह आ गई। फिर उसने कहा कि ठीक है, अल्लाह की तरफ से कोड़ा मारने का हुक्म आया था, आपने कोड़ा मार लिया। उसने फरिश्ते से मुखातब होकर कहा, अब उसने अल्लाह की तरफ दुआ के लिए हाथ उठाए, परवरदिगार अब तो मुझे ये बता दे ये कोड़ा मारा किस बुनियाद पर मेरे गया था? तो गैब से आवाज आई कि तूने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत की मगर 1 वक्त की नमाज तूने बगैर वुजू के पढ़ी थी, इसीलिए अल्लाह ने तेरी कोड़ा